ننھے بچوں کے لیے دیو مالائی کہانیاں۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکی اپنی ایک رشتہ دار خاتون اور ان کی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ عمر میں اپنی رشتہ دار خاتون کی بیٹی سے چھوٹی تھی۔ چھوٹی لڑکی کی عادت بہت اچھی تھی۔ وہ ہر ایک سے محبت سے پیش آتی۔ اس کے برعکس بڑی لڑکی بے حد بد مزاج تھی۔ خوش مزاج لڑکی اکیلے ہی گھر کے تمام کام کرتی۔ وہ روزانہ گھر سے دور ایک ندی سے پانی بھر کے لاتی۔ ایک دن وہ ندی سے پانی بھر کر آ رہی تھی تو راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی۔ بوڑھی عورت نے اس سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، کیا تم مجھے پانی پلاؤ گے؟ لڑکی نے اسے بڑے ادب سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں جی، آپ میرے پانی کے اس گھڑے سے جتنا چاہیں پانی پی لیں۔ بوڑھی عورت لڑکی کا جواب سن کے بہت خوش ہوئی۔ وہ دراصل ایک پری تھی۔ وہ فوراً اپنے اصلی روپ میں آ کر بولی، میں تم سے بہت خوش ہوئی ہوں، تم ایک رحم دل لڑکی ہو۔ میں تمہیں ایک تحفہ دے رہی ہوں، آج کے بعد تم جب بھی بات کرو گی تو تمہارے منہ سے موتی اور پھول جھڑیں گے۔ پری سے رخصت ہو کر لڑکی گھر واپس آئی تو اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھا، اس کی رشتہ دار خاتون نے ڈانٹتے ہوئے اس سے دیر سے واپس آنے کی وجہ پوچھی۔ لڑکی نے دیر سے واپس آنے کی وجہ بتائی تو اس کے منہ سے پھول اور موتی نکلنے لگے۔ رشتہ دار خاتون نے یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پھر اس کے پوچھنے پہ لڑکی نے سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ واقعہ سناتے ہوئے لڑکی کے منہ سے مسلسل موتی اور پھول گرتے رہے۔ لالچی رشتہ دار خاتون نے تمام موتی اور پھول چن کر اکٹھے کر لیے۔ لالچی رشتہ دار خاتون نے سوچا اس بار وہ اپنی سگی بیٹی کو بھیجے گی۔ اس نے اپنی سگی بیٹی کو بلایا اور کہا، دیکھو تمہاری رشتہ دار یہ بچی، اس کے منہ سے کیسے پھول و موتی جھڑ رہے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم بھی اس جیسا بولنا شروع کر دو تو تمہیں بھی وہاں ندی پر جانا ہوگا، اور گھڑا بھرنے کے بعد تمہارے پاس ایک بوڑھی عورت آئے گی۔ اسے تمیز سے پانی پلانا، ندی یہاں سے آدھا میل دور ہے، اور آپ مجھے وہاں بھیجنا چاہتی ہیں؟ لڑکی نے گستاخانہ لہجے میں بولی۔ تم وہاں ضرور جاؤ گی، ماں نے کہا۔ وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتے ہوئے گھر سے نکلی اور ماں کی بتائی ہوئی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئی جہاں اسے بوڑھی عورت کے روپ میں پری ملی تھی، جس کے ساتھ اس لڑکی نے اپنی بری عادت کے مطابق نہایت بدتمیزی کی اور اس کو نہایت بدتمیزی سے پانی پینے کو دیا۔ نہ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی تمہاری طبیعت میں نرمی ہے۔ تمہارے لیے میرا تحفہ ہے کہ تم جب بھی کسی سے بات کرو گی تو تمہارے منہ سے سانپ، بچھو اور مینڈک گریں گے۔ پری کو بدتمیزی سے پانی دینے پہ اس نے اس بدتمیز لڑکی کو یہ بددعا دی۔ وہ اسی حالت میں گھر بھاگی چلی آئی اور وہاں پر ہونے والی روداد اپنی ماں کو سنانا چاہی، مگر اس کے بولنے سے پہلے وہاں سانپ، بچھو، مینڈکوں کا ڈھیر لگ گیا۔ پیچھے دفعہ ہو جاؤ، ماں نے غصے میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ ضرور تمہاری رشتہ دار خاتون اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس نے بری طرح سے اسے خوش اخلاق لڑکی کو مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا اور وہ جنگل کی طرف چلی گئی۔ ریاست کے بادشاہ کا بیٹا بھی شکار کرنے جنگل آیا ہوا تھا۔ اس نے روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کے وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات سنا دی۔ اس کے بولنے سے وہاں موتیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ شہزادہ حیران و پریشانی منظر دیکھتا رہا۔ اس نے لڑکی سے کہا، مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے کہ تمہارے بولنے سے ہیرے، موتی اور پھول زمین پر کیوں گرے ہیں؟ لڑکی نے شروع سے آخر تک تمام قصہ شہزادے کو سنایا۔ شہزادے کو لڑکی سے ہمدردی ہوئی اور اس نے اسے اپنے ساتھ محل میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ لڑکی کو بادشاہ کے محل میں لے آیا جہاں ان کی بعد میں شادی ہو گئی۔ اس کی رشتہ دار خاتون وہ بچی جب بولتی تو سانپ، بچھو اور مینڈکوں کا ڈھیر لگا۔ اس لڑکی سے سب اب تنگ ہوتے تھے۔ اسے کسی نے بھی اپنے گھر میں پھر پناہ نہ دی اور نہ ہی دوبارہ اسے کسی نے دیکھا۔ وہ جنگلوں کی طرف نکل گئی تھی۔ شاید اس کے منہ سے ہی گرا ہوا کوئی سانپ اسے نکل گیا۔ بچوں، آپ کو اس کہانی سے سبق کیا ملا؟ اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں سے نرمی سے پیش آؤ۔ ماریا کا سلوک بھی دوسروں سے بہت برا رہتا تھا۔ وہ کبھی اپنے دوستوں کی غلطی معاف نہیں کرتی تھی۔ ایک روز اس کے بھائی نے اسے ایک واقعہ سنایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ روز کوڑا کرکٹ پھینکتی۔ ایک روز اس نے کوڑا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے وہ عورت گھبرا گئی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہایت شفقت اور نہایت مہربانی سے پیش آئے۔ وہ عورت بیمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کا کام بھی کر دیا۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے بچوں، جب بھی سب سے پیش آئیں، نرمی سے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اچھی بات کہنا بھی منہ سے پھول و موتی جھڑنے کے برابر ہے، اور گندی بات کہنا، بری بات کہنا، کسی سے بدتمیزی کرنا ایسا ہی ہے جیسے بندے کے منہ سے سانپ یا بچھو نکلیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پسند کیجیے، لائک کا بٹن دبائیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ہم آپ کے لیے ایسی کہانیاں لاتے رہیں گے۔ تھینک یو۔